إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے حاجات بھی رکھی. ان حاجات کی تکمیل کے لیے، ان حاجات کے حصول کے لیے انسان کے لیے اسباب پیدا کیے، اس کو بہترین جسم دیا اور خارجی طور پر بھی بہت سارے وسائل اس کے لیے پیدا کیے. لیکن ان تمام اسباب، صلاحیتوں اور وسائل کے باوجود انسان ہر آن اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ نہ کرے تو یہ ساری صلاحیتیں، سارے وسائل، سارے اسباب بھی اس کے لیے نفع بخش نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ یہی چیزیں اس کے لیے وبال بن سکتی ہیں. لہٰذا اپنے مقصود اور مطلوب کو پانے کے لیے جہاں انسان کو اپنے وسائل کو استعمال کرنا ضروری ہے، وہیں یہ ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنے. بلکہ بعض اوقات تو اسباب کی غیر موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چیزوں کو دلا دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی نبی جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، مختلف مراحل میں انہیں ضرورت پڑی، وسائل ان کے پاس نہیں تھے، اللہ رب العالمین سے مانگ کر انہوں نے اپنے مسائل کو حل کرایا. بلکہ اولاد جیسی نعمت جو بڑھاپے میں نہیں ملتی ہے، انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے اپنے حال کا شکوہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز حاصل کی جو عموماً انسان کو اس عمر میں نہیں ملتی ہے. لہٰذا ایک مسلمان کو انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں پکارنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اور اس کا آخری باب الذکر والدعاء، اس کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت ہی اخیر کے حصے میں ہیں اور یہ حصہ مکمل ہونے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کی تکمیل کو آسان کرے، ممکن بنائے اور واقعی اس کو ہمارے لیے مفید بنائے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر یقین رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. پچھلے درس میں ہم نے جو حدیث شروع کی تھی وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ شام کرتے یا صبح کرتے تو آپ ان کلمات کے پڑھنے کا ہمیشہ اہتمام کرتے، انہیں ترک نہیں کرتے. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی واحفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اخرجہ النسائی وابن ماجہ وصححہ الحاکم. یہ جو دعا ہے اس کو امام النسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اس کے الفاظ ہم نے دیکھا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں قدر فرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے اور اس کے الفاظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے.
چونکہ وقت ہمارے پاس رمضان سے پہلے بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے اختصار کے ساتھ ان احادیث کو، دعاؤں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا مطالبہ کرتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت دونوں کا مطالبہ کرتا ہوں، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر والوں کے معاملے میں اور اپنے مال کے سلسلے میں۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ میری چھپانے کی چیزوں کو چھپا دے اور مجھے خوف سے امن نصیب کر، امان دے دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اے اللہ میری حفاظت کر سامنے سے، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں سے اور میری بائیں جانب سے، ومن فوقی اور میرے اوپر سے بھی، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ میں تیری عظمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچا لے کہ میں نیچے سے، نیچے کی جانب سے اچک لیا جاؤں، پکڑ لیا جاؤں، عذاب مجھے آئے یا مصیبت مجھ پر آئے، اس سے تو میری حفاظت فرما۔ امام ابو داؤد نے اسے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5074 5074، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں جیسا کہ مذکور ہے، صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے تھے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں، اذکار المساء بعد العصر و اذکار الصباح بعد الفجر، جو شام کے اذکار ہیں وہ عصر کے بعد کیے جائیں، اور صبح کے جو اذکار ہیں وہ فجر کے بعد، یعنی طلوع فجر کے بعد یا نماز فجر کے بعد کیے جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت ہے جو صبح شام کے اذکار کا ہے۔ بعض علماء نے ظہر کے بعد سے بھی مساء کو ذکر کیا ہے، اور اس کا وقت چلا جاتا ہے مغرب کے بعد تک، عشاء تک بھی۔ تو شام کا وقت بہت یعنی وسیع ہے، اور اس کے لیے علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن چونکہ اذکار کے اوقات میں سے خاص طور سے زیادہ تر طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس کے پہلے یہ اذکار خاص طور سے آئے ہیں، تو یہی عصر کا وقت ہے اور فجر کا وقت ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عافیت سے مراد کیا ہے؟ ملا علی القاری کہتے ہیں، ای السلامۃ من الآفات الدینیہ والحادثات الدنیویہ، کہ آدمی عافیت مانگے تو کس چیز سے؟ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ہر قسم کے عذاب سے، مصیبت سے، دین میں آفت سے اور دنیا میں حادثات سے۔ دین میں آفت، انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے، یا اعمال کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے بدعات میں مبتلا ہو جائے، یا اسی طرح سے گناہوں میں مبتلا ہو، تو دینی بگاڑ سے اللہ مجھ کو بچا لے، تو اس میں مجھے عافیت دے دے، میرے دین کو سلامت رکھ، یہ سلامتی ہے۔ اور اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی سلامتی ہے، کہ دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، سیلاب اور طوفان کی صورت میں ہو، ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو، یا کسی اور صورت میں ہو، دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ہو، تو جان اور مال اور اقربا کے اعتبار سے جو حادثات اور بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اے اللہ مجھے ان سے سلامتی دے دے۔ تو اس میں یہ دو چیزیں ہیں، سلامتی، عافیت، ان دونوں چیزوں سے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں، دنیا میں بھی محفوظ رکھ اور آخرت میں بھی بچا لے۔ اسی طرح سے ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یہ گویا کہ اس کی توضیح ہے مزید، اور ایک اعتبار سے تکرار تو نہیں، لیکن اس میں اور پھیلا کے بات کہی گئی ہے، اور اس کو بڑھا کے اور وسعت کے ساتھ بات کہی گئی کہ اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت دونوں مانگتا ہوں۔ پچھلی دعا میں، پچھلے حصے میں، ٹکڑے میں صرف عافیت کا ذکر تھا، لیکن اب عفو کا بھی ذکر ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ عفو اور عافیت میں فرق کیا ہے؟ ملا علی القاری کہتے ہیں اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں، اللہم انی اسألک العفو ای
अत्तजावुज़ अनिज़्ज़ुनूब वल-आफ़िया अय अस्सलामत मिनल उयूब। बहुत प्यारे अंदाज में उन्होंने कहा कि आफ़ू का मतलब है अत्तजावुज़ अनिज़्ज़ुनूब, यानी मेरे गुनाहों से दरगुज़र का मामला कर दे, मेरी ख़ताओं पर, गुनाहों पर, कोताहियों पर अल्लाह तो मेरी पकड़ न कर, मुझे सज़ा न दे। और दूसरी चीज़ और कहा कि आफ़ियत मांगता हूँ वस्सलामत मिनल उयूब, यानी उयूब से मुझे सलामत रख। माल का ऐब, माल की क़िल्लत, या जिस्मानी एतबार से एक्सीडेंट के नतीजे में हाथ पांव टूट गए या कुछ इस तरह का ऐब, या किसी और एतबार से दीनी एतबार से ऐब कि इंसान के अखलाक का बिगाड़, अक़ीदे और मनहज का बिगाड़, तो सारे उयूब से, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, दुनियावी हो या दीनी हो, इन सारे उयूब से मुझे आफ़ियत दे दे। तो आफ़ू, जो कुछ मुझसे हो गया उसके बुरे नतायज से अल्लाह मुझको बचा, मुझे सज़ा मत दे, मैं तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ। और आफ़ियत, जो भी फ़ैसले अल्लाह के कायनात में होते हैं उनके एतबार से इंसान को जो ज़रर पहुँचता है, तो अल्लाह मुझे उस नुकसान से, तकलीफ़ से बचा ले, उन उयूब से बचा ले। इसी तरह से अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रौआती। औरा और रौआत, औरात और रौआत, इन दोनों में क्या फ़र्क है या क्या इसकी माना है? औरात के बारे में अल्लामा तीबी कहते हैं जम औरा, ये औरा की जमा है। व अरादा कुल्ल मा युस्तहया मिन्हु व यसू साहिबहु अन युरा ज़ालिका मिन्हु, कि औरात से मुराद वो सारी चीज़ें हैं जिनके ज़ाहिर होने पर इंसान शर्मसार हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, चाहे वो जिस्म का हिस्सा हो या उसकी गलतियाँ हों, लोगों के सामने जब वो आती हैं तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें जिनको छुपा रहना बंदा पसंद करता है, जिनका ज़ाहिर होना लोगों के सामने पसंद नहीं करता है, तो अल्लाह वो सारी चीज़ें मेरी छुपाने की छुपा दे, चाहे वो जिस्म के हिस्से हों या कोताहियाँ हों। और कहते हैं वयसु साहिबहु अन युरा ज़ालिका मिन्हु, आदमी को बुरा लगता है अगर किसी को मालूम हो जाए या दिखाई दे। वरौआत जमअ रौआ वही अल-फ़ज़अ व आमिन रौआती, अल्लाह जहाँ जहाँ से मुझको खदशात हैं, जहाँ जहाँ से मुझको लगता है कि कुछ नुकसान होगा, डर है मुझे, अल्लाह उन सारे मामलात में मुझे अमन व अमान दे दे, यानी इज़्ज़त के एतबार से और हर एतबार से मेरे उयूब को छुपा दें, ताकि मैं लोगों के सामने शर्मिंदा ना रहूं, शर्मिंदा होने का मौका ना आए। और दूसरे ये कि मैं जिन जिन चीज़ों से डरता हूँ, अल्लाह उन मामलात में मुझे अमन व अमान और चैन सुकून नसीब कर दे। ये बहुत प्यारी दुआ है, जिसमें आप देखें गुनाहों से पाकीज़गी के साथ साथ दुनियावी मसाइल से, दुनियावी मामलात से और दीनी मसाइल से भी अल्लाह की पनाह मांगना है। वहफ़ज़नी मिन बैनि यदैय व मिन खल्फ़ी, अल्लाह सामने से, पीछे से मेरी हिफाजत कर। वान यमीनी वान शिमाली व मिन फ़ौक़ी, दाएँ से, बाएँ से और ऊपर से, हर जानिब से मेरी हिफाजत कर। व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताल मिन तहती, और अल्लाह तेरी अज़मत के वसीले से मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे इससे बचा ले कि कहीं नीचे की जानिब से मैं उचक न लिया जाऊँ। अल्लामा सनानी फरमाते हैं वसअलल्लाह अल-हिफ़्ज़ लहू मिन जमीअल जिहाद, बंदे ने इस दुआ में अल्लाह ताला से जमी जिहाद में से, कितनी सिमतें हैं, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, बचा क्या, तो इन सारी जानिबों से अल्लाह मेरी हिफाजत कर। कहते हैं कि लिअन्नल अब्द बैन अअदाइही मिन शयातीनिल इंसी वल जिन कश्शाती बैन अज़्ज़िआब, कहते हैं इसलिए कि बंदा अपने जो दुश्मन हैं, चाहे वो दुश्मन शयातीन में से हों या इंसानों में से हों, उन सारे दुश्मनों के अंदर, उनके दरमियान घिरा हुआ है, जैसे एक बकरी भेड़ियों के दरमियान घिरी होती है। इज़ा लम यकुन लहू हाफ़िज़ुम मिनल्लाहि फ़मा लहू मिन क़ुव्वा, अगर अल्लाह की तरफ से उसके लिए हिफाजत का इंतज़ाम ना हो तो उसके अपने पास उसके दिफा के लिए, हिफाजत के लिए कोई क़ुव्वत नहीं है। वख़स्सल इस्तिआज़त बिल-अज़मति अनिल इग़्तियाल मिन तहतिही, आप देखेंगे कि सारी चीज़ों में दुआ मिलती है आपको कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांग, मेरी हिफाजत कर, मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरे दाएं से, मेरे बाएं से और ऊपर से,
لیکن خاص کر کے اخیر میں ذکر کیا وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، اللہ کی عظمت کا وسیلہ واسطہ لے کر اللہ سے مانگا کیا؟ نیچے کی جانب سے اللہ میں اچک لیا جاؤں، عذاب مجھ پر آ جائے، اس سے میری حفاظت کر۔ خاص طور سے عظمت کا وسیلہ نیچے کی جانب سے عذاب سے کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں وَخَصَّ الْإِسْتِعَاذَةَ بِالْعَظَمَةِ عَنِ الْإِغْتِيَالِ مِنْ تَحْتِهِ، نیچے کی جانب سے اچک لے جانے، پکڑ لیے جانے کے تعلق سے اللہ کی عظمت کا وسیلہ لگا کر اللہ سے پناہ مانگی گئی۔ کیوں اللہ کی پناہ کیوں مانگی؟ لِأَنَّ الْإِغْتِيَالَ أَخْذُ الشَّيْءِ خُفْيَةً، اس لیے کہ عربی زبان میں اغتیال کہتے ہیں کہ اچانک اور چپکے سے خفیہ طریقے سے انسان کے اوپر عذاب آ جائے اور پکڑ لیا جائے۔ وَهُوَ أَن يُخْسَفَ بِهِ الْأَرْضُ كَمَا صَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَارُونَ، یہ مثال کے طور پر جیسے کہ زمین کا دھسنا ہوتا ہے، زمین دھس جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے معاملے میں کیا۔ او بالغرق كما صنع بفرعون، یا پھر غرق کا معاملہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے غرق ڈبو کر فرعون کو سزا دی۔ فالکل اغتیال من التحت، یہ ساری چیزیں نیچے کی جانب سے انسان کو اللہ کی طرف سے دبوچ لیا جانا، پکڑ لیا جانا اور سزا دینا ہے۔ تو اے اللہ دھنسا کر یا ڈبو کر مجھ کو مت سزا دے اور اس طرح کے عذاب سے میری حفاظت کر۔ اور نیچے کی جانب سے انسان کا بعض اوقات ذہن نہیں ہوتا اور وہ کچھ کر نہیں پاتا اپنے لیے۔ تو یہ بات سبل السلام میں علامہ صنعانی نے کہی ہے۔ تو اس دعا میں بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور دنیا اور آخرت میں جو بھی مصیبتیں ہیں ان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے جو ہم اپنی دعا میں اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، خاص طور سے صبح اور شام کے لیے یہ ذکر آیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 20۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک، اخرجہ مسلم۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہتے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمت کے زوال سے، نعمتوں کے زوال سے، وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے بدل جانے سے، کہ عافیت بدل کر اس کی جگہ مصیبت آ جائے، وفجأة نقمتک، اور اچانک تیری پکڑ کے آ جانے سے، وجمیع سخطک، اور تیری ساری ناراضگی سے، تیرے غصے سے، تیری ناپسندیدگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی یعنی استعاذہ اس کو کہتے ہیں، جن دعاؤں میں اعوذ آتا ہے اسے استعاذہ کہتے ہیں۔ استعاذہ کا مطلب ہے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ کسی شر سے اسے بچا لے، چاہے وہ شر ظاہری ہو یا باطنی، دینی ہو یا دنیاوی ہو یا اخروی۔ تو انسان کا کسی شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ اور استعاذہ عبادات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے استعاذہ کرنا چاہیے، خصوصاً ان چیزوں میں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا اس پر کوئی قادر نہیں ہے۔ جیسے ڈوبنے والا آدمی کنارے پر کھڑے آدمی کو اگر پکارے بچانے کے لیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ڈوبنے والا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارے تو یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے اس کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ استعاذہ صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں کیا مانگا گیا ہے؟ اس دعا میں کیا چیز ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمت کے زوال سے۔ نعمت کا زوال یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ دینی نعمت ہو یا دنیاوی، وہ ہم سے چھن جائے، وہ زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ کہ ایک انسان جو چیز اس کے پاس تھی، اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس صحت تھی، اس کے پاس اور بھی نعمتیں دنیا کی تھیں، وہ نعمتیں چلی جائیں، ختم ہو جائیں۔ تحول کس کو کہتے ہیں؟ تحول کہتے ہیں
ایک چیز جا کر اس کی ضد آ جائے، وہ تحول عافیتک، کہ عافیت چلی جائے اور اس کی بجائے انسان پر مصیبت آ جائے۔ تو زوال کہتے ہیں کسی چیز کا چلا جانا، اور تحول کہتے ہیں وہ جا کر دوسری آئے۔ تو ان دونوں چیزوں کو یہاں کہا گیا کہ اللہ نعمتوں کے زائل ہونے سے بھی میری حفاظت کر کے میری نعمتیں ختم ہو جائیں، یا پھر عافیت بدل کے اس کی جگہ مصیبت آ جائے، ان دونوں چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نعمتوں کا زوال عموماً انسان کے برے اعمال سے ہوتا ہے، کبھی آزمائش کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی حالت سے بری حالت میں ڈالتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو نقص جو ہوتا ہے یا نعمتیں دنیا سے انسان سے چھین لی جاتی ہیں، بعض اوقات وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اکثر وہ انسان کے لیے سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر نعمتیں ڈال دینے کے بعد، انہیں نعمتیں عطا کرنے کے بعد، ان پر نعمتیں نچھاور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے، ان کے حال کو بدلتا نہیں کہ نعمتوں والے حال سے انہیں مصیبت والے حال میں ڈال دے۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے حال کو نہ بدل لیں، اپنی ذات اور اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ جب وہ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، یعنی اچھے حال سے برے حال میں چلے جاتے ہیں، اللہ والے بننے کی بجائے شیطان والے بن جاتے ہیں، دینداری سے وہ تقوی سے وہ گناہوں میں فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فیصلے بھی ان کے لیے سختی والے کر دیتا ہے اور نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ سننے والا، دیکھنے جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے، ان کے اقوال کو سنتا ہے، ان کے احوال کو جانتا ہے، ان کی نیتوں کو جانتا ہے، ان کے حال کو جانتا ہے، ان کے معال کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اکثر اوقات بندوں کے برے اعمال کی سزا انہیں دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو ہوتی ہے لیکن دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان پر مصیبت ڈال دیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کبھی یہ دنیا میں خیر بھی ہوتی ہے کہ انسان جو مصیبت آتی ہے اور واقعی وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف پھر سے دوڑتا ہے، توبہ و استغفار کر کے اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا زوال بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ تو یہاں جو پناہ مانگی جا رہی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ایک اعتبار سے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ ان اسباب سے بھی بچا، ان برائیوں سے بچا جن کی وجہ سے تو ہم سے نعمتیں چھین لیتا ہے اور عافیت کو مصیبت میں بدل دیتا ہے۔ کہ آسمان سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ان ساری چیزوں سے بھی بچا جو تیری عافیت کے تحول اور تیری نعمتوں کے زوال کا سبب بنے۔ تو انجام سے بھی پناہ ہے اور اس کے اسباب سے بھی پناہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ فجأۃ نقمتک، بعض روایتوں میں فجاءۃ نقمتک ہے، تو دونوں اعتبار سے روایت میں آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فجأہ کا معنی ہوتا ہے اچانک، اور نقمہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کے عمل کا انجام، اس کے برے عمل کی سزا۔ تو مراد یہ ہوئی یہاں پر کہ اے اللہ اچانک سزا سے پکڑ لینے سے میری حفاظت کر۔ بعض اوقات انسان پر مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، بیمار ہو گیا، کچھ پریشانی آ گئی، برے حالات آ رہے ہیں، انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ کیوں ہو رہا میرے ساتھ، اور پھر وہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے۔ یقینی طور پر تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ایک مومن ہمیشہ اللہ کے فیصلوں میں شکایت کرنے کی بجائے اپنے حال کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو متہم کرتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی جس کی وجہ سے ایسا، چاہے نہ ہو، چاہے اللہ کی آزمائش ہو، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تو اللہ سے استغفار کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عذاب ایسا آتا ہے کہ اچانک آتا ہے اور انسان اس عذاب میں ختم ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کا، اصلاح کا موقع بھی نہیں مل پاتا ہے۔ اصلاح تو بہت دور کی بات،
توبہ اور استغفار کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آ جانا یہ اچھا نہیں ہے، اسی لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی کہ اللہ ایسی سزا مت دینا کہ اچانک ہلاکت آ جائے۔ وفجأۃ نقمتک، کہ تیری اچانک سزا سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب پچھلی قوموں کا حال یہ ہوا کہ جب وہ بگاڑ میں پڑ گئے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، انبیاء نے جو واعظ و نصیحت کی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلاوے میں ڈال دیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے، خوب عطا کیا ان کو، دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ غفلت، اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت اور حق کا انکار کیا، اعراض کیا، اس سے لاپرواہی برتی، ہم نے ہر قسم کے دروازے خیر کے یعنی نعمتوں کے ان پر کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ مگن ہو گئے ان نعمتوں میں جو انہیں دی گئی تھیں، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اپنے عذاب میں دبوچ لیا۔ فاذا ہم مبلسون، تو بالکل نا امید اور مایوس ہو کر رہ گئے، اب کوئی راستہ نہیں بچاؤ کا، پکڑے گئے۔ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 44 میں ہے، یعنی جب انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق سے اعراض کا معاملہ کیا، اوائڈ کیا، نظر انداز کیا، لاپرواہ ہو گئے، سنی انسنی کر دی، ہم نے نعمتیں عطا کی، نعمتیں عطا کی تو نعمتوں میں اور زیادہ مگن ہو گئے، اور زیادہ بے فکری ان کی بڑھ گئی۔ جب وہ غافل ہو گئے تو اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آ گیا، اور پھر اس کے بعد اب کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں رہا، اتنے غافل ہو چکے تھے کہ بچاؤ کی کوئی صورت اور امید نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عذاب آتا ہے کہ بعض اوقات گناہ انسان کرتا ہے اور پھر نعمتیں ملتی ہیں اور زیادہ تیزی سے ان گناہوں کی طرف دوڑنے لگتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اچانک سزا آتی ہے اور پھر اس کے لیے رجوع ممکن نہیں رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دعا میں یہ کہا گیا کہ اللہ اچانک پکڑ سے بچا لے، اچانک سزا سے بچا لے۔ وجمیع سخطک، اور ایک ٹکڑا کیا ہے؟ وجمیع سخطک، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے بچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کوئی بھی کام ایسا ہم سے نہ ہو جس سے تو ناراض ہو، تیری ہر قسم کی ناراضگی سے ہم کو بچا لے۔ شیخ شمس الحق عظیم آبادی کہتے ہیں وجمیع سخطک ای ما یؤدی الیہ او جمیع آثار غضبک، یعنی دونوں چیزیں ہیں کہ ان تمام اسباب سے بچا جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان تمام صورتوں سے بچا کہ تو ناراض ہونے کے بعد جن سے سزا دیتا ہے، کبھی طوفان کے ذریعے سے، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے، کبھی کسی اور ذریعے سے تو عذاب دیتا ہے، تو تیرے غصے کی جو آثار ہیں، اس کی جو نتائج ہیں، اللہ ان تمام سے بچا، اور خود اللہ کے غصے سے بھی بچنے کی اس میں دعا ہے کہ اللہ بندے سے ناراض ہو، سزا دے نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض اس سے ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ ان تمام چیزوں سے بچا کہ جن کے ذریعے سے یعنی جو کر کے میں تجھ کو ناراض کروں، اللہ مجھے بچا، تیری ناراضگی سے بچا، اس کے عواقب سے بچا، اس کے نتائج سے بچا۔ تو اس دعا میں یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ یہ بھی بہت پیاری دعا ہے جس میں ایک انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یعنی نعمتوں کے زوال اور برے حالات سے بھی پناہ مانگ۔ کتنی ساری چیزیں زندگی میں آتی ہیں، مصیبتیں، آدمی اگر اس طرح کی دعائیں کرے تو اس کے لیے بہت ممکن ہے اللہ اس کی دعا قبول کر کے اسے محفوظ کر دے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا ہم تیز جا رہے ہیں اس لیے معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ بہت زیادہ تفصیل ہم نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اب کتاب کو رمضان سے پہلے ختم کرنا ہے، تو کچھ حدیث اخیر کی رہ گئی، انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ درمیان میں کچھ چھٹیاں بھی ہونے والی، اس لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ آگے حدیث نمبر 21 ہم دیکھیں گے، اور ویسے بھی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور بہت ساری باتوں کی تفصیل پچھلے دروس میں بھی گزر چکی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 21 میں یہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء رواہ النسائی وصححہ الحاکم۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہتے تھے، یعنی بطور دعا آپ یہ کلمات پڑھتے تھے، یہ کلمات کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں تجھ سے حفاظت کا مطالبہ کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، قرض کے بوجھ سے، قرض سے مغلوب ہو جانے سے، وغلبۃ العدو، دشمن سے مغلوب ہو جانے سے، دشمن میرا مجھ پر غالب آ جائیں، قابو پا جائیں، اس سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، وشماتۃ الاعداء، اور میرے دشمن میری ناکامی پر، مصیبت پر خوش ہوں، دشمنوں کی خوشی سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ 3 باتیں اس میں ہیں۔ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ ایک انسان قرض اس کے اوپر ایسا ہو جائے کہ پھر قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، اور قرض جو ہے اس کے لیے ایک قرض، دوسرا قرض، تیسرا قرض بڑھتا چلا جائے، تو ایسا انسان کے لیے ادائیگی کی صورت مشکل ہو اور محتاجی بڑھتی چلی جائے اور وہ مقروض رہے اور اس کے بوجھ کے نیچے دبنے لگے، تو اے اللہ مجھ پر قرض غالب آ جائے، میری کوششیں اس کو ادا کرنے کی یا اس سے باہر نکلنے کی اور میری اپنی حاجات کو پورا کرنے کی، اور اس کو ادا کرنے کے اعتبار سے بھی جو میں کوشش کروں میں نہیں کر پاؤں، اور میرا جس سے میں نے قرض لیا ہے وہ مجھ پر قابو پانے لگے، غالب آنے لگے، مجھے ذلیل کرنے لگے، مجھے ستانے لگے، ساری صورتیں اس کی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ میں یعنی قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ قرض کا بوجھ جو ہے یہ رات کی فکر اور دن کی ذلت ہے۔ قرض کا بوجھ کیا ہے؟ ہم باللیل وذل بالنہار، کہ رات میں آدمی فکر میں اس کو نیند نہیں آتی کہ قرض مجھ کو ادا کرنا ہے، اور دن میں ملاقات جب ہو جاتی ہے قرض طلب کرنے والے اس کو ذلیل کرتے ہیں، تو دن کی ذلت اور رات کی فکر ہے کہ نیند حرام ہو جاتی ہے آدمی کی، قرض میں ڈوبا ہوا آدمی پریشان ہوتا ہے، جبکہ مطالبہ کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وغلبۃ العدو، دشمن مجھ پر غالب آ جائے۔ قرض کا بوجھ اور غلبہ الگ چیز ہے، اپنوں سے بھی قرض لے سکتا ہے آدمی، ضروری نہیں کہ وہ دشمن ہو اور وہ مطالبہ کر رہے ہوں، چاہے وہ نرمی سے کیوں نہ ہو، لیکن آدمی کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی دشمن بھی اس کے ہوتے ہیں، اور قرض کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پڑوسی ہے، کوئی رشتہ داروں میں سے ہے، کوئی دینی اعتبار سے دشمن ہے، کوئی تجارت کا دشمن ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے دشمن ہے، کوئی سیاسی دشمن ہے، تو دشمن غالب آ جائے، یعنی وہ جو ترکیبیں کرے ان ترکیبوں سے جو ضرر ہم کو پہنچنا ہے وہ پہنچنے لگے، تو اس کی چاہت پوری ہونے لگے، اس کی سازشیں کامیاب ہونے لگیں، اے اللہ اس سے میری حفاظت کر، غلبۃ العدو سے میری حفاظت کر۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قالوا من سرہ مساءۃ شخص وغمہ فرحہ فہو عدو، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر آپ کی تکلیف سے اس کو خوشی ہوتی ہے اور آپ کی خوشی سے اس کو غم ہوتا ہے تو آپ کا دشمن ہے۔ آپ کا دشمن کون ہے؟ کیسے پہچانیں آپ کہ آپ کی تکلیف سے اسے خوشی ہوتی ہے اور آپ کے یعنی آپ کی خوشی سے اس کو غم ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو آپ کا دشمن ہے۔ تو دشمن کی صفت میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جب اس کی خوشی دیکھتا ہے آدمی اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ تو اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے،
کیونکہ یہ ذلت ہوتی ہے، یہ مغلوبیت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کو اس سے دکھ ہوتا ہے کہ اس کے دشمن ہنس رہے ہیں اور اس کی ہنسی اڑا رہے ہوں اور اس کے برے حالات میں اس کو تانا دے رہے ہوں، تو اے اللہ ایسے حالات سے بچا۔ تو اس لیے کیا کہا، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، تیسری چیز کیا ہے، شماتۃ الاعداء۔ امام النووی کہتے ہیں وَشَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ هِيَ فَرَحُ الْعَدُوِّ بِبَلِيَّةٍ تَنزِلُ بِعَدُوِّهِ، کہتے ہیں کہ شماتۃ الاعداء یہ ہے کہ جب کسی پر دشمن پر، یعنی کسی کے دشمن پر بلا نازل ہو تو وہ دشمن جو ہے اپنے دشمن کی تکلیف پر خوشی منائے، کہ یہاں آپ بیمار ہوں اور کوئی آدمی خوشی منا رہا ہو، آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہوئی ہو اور آپ کے غم پر وہ خوشی منا رہا ہو، آپ کا نقصان تجارت کا وہ خوشی منا رہا ہو، آپ کی ذلت ہو رہی ہو اور آپ وہ خوشی منا رہا ہو، تو اللہ ایسا بچا کہ میرے دشمن میری مصیبت پر خوشی منائے، اللہ اس سے بچا۔ آپ دیکھیں یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس جب لوٹے اور دیکھا بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں لگ گئی، ہارون علیہ السلام پر بہت غصہ ہوئے کہ میں تو ان کو چھوڑ کے گیا تھا سنبھالنے کے لیے، اور سر کے بال اور داڑھی پکڑ کے گھسیٹنے لگے، کیا میں نے تم کو نصیحت نہیں کی تھی ان کا خیال رکھنا؟ اس وقت میں ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 150، کہ بھائی سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلا تشمت بی الاعداء، میرے ساتھ ایسا سلوک کر کے آپ میری داڑھی پکڑ کے آپ کھینچ رہے، مجھ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے، میرے بال پکڑ کے مجھ کو کھینچ رہے، آپ مجھ کو ایسا کر رہے، دشمن جو ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوگا، تو میرے ساتھ اس سلوک کے ذریعے سے میں نے تو بہت سمجھایا تھا، ان لوگوں کو نہیں مانے وہ لوگ، تو جو دشمن سماج میں ہیں آپ ایسا سلوک میرے ساتھ کر کے انہیں خوش نہ کریں، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور میرا شمار آپ ظالموں میں نہ کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا ان کو، نہ میں راضی تھا، نہ میں نے اجازت دی، نہ میں نے ان کو اس کا میں نے روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے، آپ ان پر غصہ ہو رہے ہو ان کی شرک کی وجہ سے، آپ میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو مجھے بھی ان کے ساتھ جمع کرتے رہے ہو، نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں الگ تھا، مجبوری تھی لیکن میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالموں کے ساتھ مت جمع کر دیجئے۔ تو یہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 150 میں بات موجود ہے۔ تو دشمن کا خوش ہونا بھی ایک اذیت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جا رہی ہے اس میں ایک دعا یہ بھی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر، میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ اتنی زیادہ حدیثیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہی درس میں۔ حدیث نمبر 22، وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں کہتے سنا، یعنی دعا میں یوں کہتے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد، اے اللہ میں جو گواہی دیتا ہوں اس گواہی کی بنا پر، اس گواہی کے ذریعے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، انک انت اللہ، وہ گواہی کیا ہے، انک انت اللہ، کہ تو ہی حقیقی معبود ہے، اللہ یہاں پر بطور صفت بھی کہا جا سکتا ہے، انک انت اللہ خبر ہے وہ، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، یعنی تو ہی حقیقی معبود ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، عبادت کا مستحق ہو، الاحد تو یکتا ہے، ایک ہے، الصمد تو الصمد ہے، الذی لم یلد ولم یولد، وہ ذات جو لم یلد جس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی نہیں جو اس کا ہمسر، اس کی برابری کا، اس کی مثل، اس کی طرح اس کے برابر ہو۔ فقال لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس شخص نے
اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اس نام سے دعا کی ہے کہ اگر جب بھی اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے سے سوال کیا جائے اللہ ضرور عطا کرتا ہے، اور دعا کی جائے تو ضرور قبول کرتا ہے۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی اربعہ جب کہیں ابن حجر تو اس سے مراد چاروں سنن والے ہوتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعا کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ دعا کا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ سوال کرنا عربی زبان میں مانگنے کو بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر سوال کرنا عموماً ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھا جائے، وہ بھی اصل میں جواب مانگنا ہوتا ہے، اور سوالی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو سوال کرنا جو ہے سائل ہم کہتے ہیں، مانگنے والا۔ تو اللہم انی اسألک بانی اشہد، یہاں بانی اشہد جو ہے سوال کی بنا ہے۔ میں کیوں سوال کرتا ہوں، کس بنیاد پر سوال کر رہا ہوں؟ اس بنیاد پر سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اس بنیاد پر میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الذی سمعہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انما هو التوسل فقط ولم يذکر فی الحدیث ماذا سأل الرجل۔ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری دعا ہے اس میں بس توسل کا ذکر ہے، یہ جو ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو میں گواہی دیتا ہوں یہ میری نیکی ہے، میں اس نیکی کے وسیلے سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے توسل ہے نیک اعمال سے، اللہ سے دعا کرنے میں وسیلہ اختیار کرنا مشروع ہے۔ 3 صورتیں اس میں جائز ہیں۔ ایک، اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے۔ 2، اپنی کسی نیکی کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے، اپنی نیکی، دوسرے کی نہیں۔ دادا جان ہمارے بہت قاری صاحب تھے تو ان کی قرت کے وسیلے سے نہیں، اپنی نیکی۔ اور تیسرا یہ کہ انسان کسی نیک انسان سے جس کی موت نہیں ہوئی ہے اس سے گزارش کرے کہ میرے لیے دعا کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے اور آپ سے گزارش کرتے تھے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ تینوں صورتیں ہیں، تو یہاں پر پہلی دونوں صورتیں اس میں آ رہی ہیں، اسی لیے اسم کا ذکر اخیر میں بھی آ رہا ہے، لیکن شہادت کا وسیلہ بندہ لگا رہا ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد، بانی اشہد، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بنا پر اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ تو اپنی گواہی جو کہ بندے کا ذاتی عمل ہے، اس گواہی کا وسیلہ بنا کر، اپنی نیکی کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جو گواہی ہے اس میں اللہ کے اسماء بھی ہیں، الاحد، الصمد، اللہ کے اسماء ہیں، اس کی صفات ہیں، اللہ یعنی الذی، جس میں اللہ کے اسماء مثال کے طور پر احد اور صمد ہے، اور الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کی صفات ہیں، صفات سلبیہ ہیں، اور صمد صفات ثبوتی ہے۔ تو یہ تفصیل اس میں ہم نہیں جائیں گے، کسی انشاءاللہ درس میں ہم دیکھیں گے اسماء و صفات کے قواعد کے تعلق سے۔ تو یہ بہت پیاری حدیث ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہاں پر بات کہنے کی یہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعا میں صرف وسیلے کا ذکر تو ہے، مانگا کیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس بندے نے اللہ سے مانگا کیا نہیں، اس میں صرف یہ کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ وسیلہ میرا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے آگے جو کہا وہ کہا۔ قرآن کریم میں بھی اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ربنا اننا سمعنا منادیا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے ندا لگا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کا نبی، اللہ کے دین کا داعی، ہم نے اس کو پکارتے ہوئے سنا اور کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے، ہم نے سنا
ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا، تو اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے. یہ جو فا آ رہا ہے یہ پچھلے پر مبنی ہے کہ ہم ایمان لے آئیں تو اب تو بھی ہماری مغفرت کر دے. تو اپنے ایمان لانے کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے. اور ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دیں. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیں. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے کر ان کے ساتھ جمع کر دیں. ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. سورہ آل عمران آیت نمبر 193. تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا رہی ہے. تو ایمان بندے کا عمل ہے اور اپنے عمل کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. کہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ میں نے فلاں فلاں چیز کی ہے اور اے اللہ اس بنا پر میری فلاں دعا کو قبول کر لے یا فلاں چیز مجھے عطا کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی مشروع وسیلے میں سے آتا ہے. دعا کے الفاظ میں آپ دیکھیں، انت اللہ بانی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کس چیز کی؟ انت اللہ، تو ہی اللہ ہے. اللہ الالہ، حقیقی معبود، سچا معبود. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الاحد، تو یکتا ہے، ایک ہے، منفرد ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں. تو ایک ہے، کئی نہیں، ایک ہے، تین میں کا تیسرا نہیں، بلکہ تو ایک ہے اور تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. ذات و صفات میں تو یکتا ہے. الصمد، الصمد اس کے تعلق سے آپ دیکھیں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اجمع ما قیل فی معناہ انہ الکامل فی صفاتہ الذی افتقرت الیہ جمیع مخلوقاتہ. وہ ذات جو اپنی صفات میں کامل ہو اور ساری مخلوقات جس کی محتاج ہوں. وہ جو اپنی ذات میں کامل ہو، سارے نقائص سے پاک ہو، کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہو، تو اس کو کہتے ہیں الصمد. تو الصمد ہے، احد ہے، الصمد ہے، یکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب تیرے محتاج ہیں، اور تو کامل ہے، کوئی عیب تیری ذات میں نہیں، تیری صفات میں نہیں. الذی لم یلد ولم یولد، وہ ذات جس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، اور ولم یولد جو کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی نہیں جو اس کے ہمسر ہو، برابر ہو. اس دعا میں آپ دیکھیں گے اللہ کی صفات دو قسم کی ہوتی ہیں، ثبوتی اور سلبی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دو اعتبار سے کرایا ہے. ایک تو وہ کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایسا ہے، جس میں اللہ کا ایسا ہونا بتایا گیا ہے. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ احد ہے، یکتا ہے، منفرد ہے. اور دوسرا طریقہ قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی اللہ کے تعارف کا، اللہ کے بارے میں بتانے کا یہ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے. تو منفی طریقے سے اللہ کا تعارف کرانا کہ اللہ کے بارے میں عیوب کا انکار کرنا. تو یہ دونوں طریقے اس دعا میں جمع ہیں کہ تو اللہ ہے، حقیقی معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو احد ہے، صمد ہے. یہ ثبوتی طریقہ ہے کہ اللہ احد الصمد، کہ اللہ ایسا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، الذی لم یلد ولم یولد، جو کسی سے پیدا نہیں، جو جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور جو کسی سے پیدا نہیں ہوا. یہ منفی طریقے سے انکار ہے اس میں اللہ کا کسی سے پیدا ہونا یا اللہ سے کسی کا پیدا ہونا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس میں نفی ہے، انکار ہے. تو اس طرح سے بھی اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے. اس کو سلبی طریقہ کہتے ہیں. یہ سلبی صفات ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دونوں طرح سے تعارف اس میں کرایا گیا ہے. تو یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الذی، تو نے ایسے، اس شخص نے ایسے طریقے سے اللہ سے دعا کی، یا ایسا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ایسے نام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی ہے. الذی اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، کہ جب اللہ سے اس نام کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو عطا کرتا ہے،
اور اس سے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال اور دعا الگ الگ ہیں کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ ہاں، سوال اور دعا الگ الگ ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والفرق بین السؤال والدعاء ان الدعاء لا ان تناجی اللہ عز وجل والسؤال ان تطلب منہ شیئا۔ کہتے ہیں کہ سوال اور دعا میں فرق ہے، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے دعا کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دعا یہ ہے کہ تو اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے کچھ بات کرے، اللہ کو پکار کے اللہ سے کچھ کہے، یہ دعا ہے، مانگے یا نہ مانگے دعا ہے۔ سوال خاص ہے دعا میں سے، دعا عام ہے، سوال خاص ہے، سوال میں کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ، جیسے کہتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ فَهَذَا الدُّعَاء فَهَذَا دُعَاء اغفر لی هذا سؤال۔ جب تو اے اللہ کہتا ہے تو یہ دعا ہو جاتا ہے، اور جب تو کہے اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، یہ سوال ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہ اللہ تو رحیم ہے، تو بصیر ہے، تو سمیع ہے، تو کریم ہے، تو وہاب ہے، تو بندوں کو عطا کرتا ہے، مایوس نہیں کرتا ہے، تو بندوں کی نصرت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ مانگ تو نہیں رہا کچھ بھی، تو کیا دعا نہیں ہے؟ یہ دعا ہے، کیونکہ اللہ کو پکار رہا ہے، ابھی سوال شروع نہیں کیا، اس نے مانگنا شروع نہیں کیا ہے، بس اللہ کو پکار رہا ہے، تو یہ دعا بن گیا۔ پھر دعا کا ایک خاص حصہ ہے جس میں بندہ اپنے لیے مانگتا بھی ہے، تو اے اللہ تو مجھے محروم مت کر، میرے رزق میں برکت دے، اللہ تو مجھے آفتوں سے بچا لے، مجھے صحت دے، میرے علم میں، میرے دین میں، ایمان میں، تقوی میں برکت دے۔ یہ جو اب مانگنا شروع کیا اس نے، اس کو سوال کہتے ہیں۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کو پکارے، اللہ دعا سنتا ہے، اس کی قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو، اس کا پکارنا اللہ کو مقبول ہوتا ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب مانگتا ہے تو اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں بھی دونوں باتیں آئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا کی طرف نزول کرتا ہے ہر رات، آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے ہر رات، الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب آخری تہائی حصہ رات کا بچ جاتا ہے، مغرب سے لے کے فجر تک آپ 3 ٹکڑے کر دیں رات کے، آخری جو ٹکڑا تیسرا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے۔ یقول من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے کہ مجھ سے دعا کریں کہ میں اس کی دعا قبول کروں، تو یہ ہوا دعا قبول کرنا۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں۔ دیکھیے دعا کے بعد، یعنی عطف الخاص علی العام اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ دعا کے بعد سوال کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی دونوں کو الگ کیا گیا، کیونکہ پکارنے والا اللہ کی حمد و ثنا کے طور پر بھی پکار سکتا ہے اللہ کو، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کون ہے کہ جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنوں اور قبول کروں، کون ہے کہ مجھ سے دعا کریں، کہ میں سوال کریں کہ میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ صحیح بخاری حدیث کتاب التہجد حدیث نمبر 1145، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 758۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اور سوال دونوں الگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، اور مزید احادیث جو ہے ہماری انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کوشش کریں گے کہ یہ مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، بولنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے ایمان میں اضافے کا اور اجر و ثواب میں زیادتی کا ذریعہ اس کو بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔